ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر وہ حاجت پوری ہوگی، وہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا اسی میں فتح ادا ہوگی۔ محبت کا ہو، کسی دشمن سے ٹکر لینی ہو، حاسدین سے لڑنا ہو، بندش ہو، جادو ٹونا ہو، کسی کو گھر میں نچاکی ہو، کسی بھی قسم کا جو بھی مسئلہ ہو، وہ صرف ایک چھوٹا سا یہ عمل کر لے، اس کی تمام پریشانیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ عمل مولا علی سرکار کا ڈھایا عمل ہے۔ لوگ بشرط یہ کہتے ہیں کہ ڈھائی عمل چاہیے ہمیں، تو ڈھائی عمل صرف لوگ نام سنتے ہیں، ڈھایا کیسا ہوتا ہے یہ لوگ ابھی تک واقف نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں نے صرف ایک سوال اور جواب سنا ہوا ہے کہ ڈھائی عمل ہوتے ہیں، لیکن ڈھایا عمل ابھی تک کسی نے دیا نہیں ہے، کیونکہ ڈھائی عمل میں صرف چند لفظ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی کڑاکے دار ہیں، اور سب سے زیادہ جو ڈھایا پایا جاتا ہے وہ مولا علی سرکار کے عملوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے۔ میں ایک واضح بات کر دوں، یہ دو طریقوں سے عمل پڑھا جائے گا، ایک بندش اور جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے یا اسیب جنات کو جلانے کے لیے، اور دوسرا طریقہ ہے کسی بھی مقصد کو اپنے حاصل کرنا، محبت کا ہو، گھر میں نچاکی ہو، یا کسی کے لیے کوئی خیر کے لیے پڑھا جائے، یا کسی بھی مقصد کے لیے زمین کے معاملات ہو، کورٹ کچہری کے معاملات ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مطلب ہو تو وہ اس کے لیے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عمل کی عبارت 700 بھی مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، 1100 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 110 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو 1100 مرتبہ جو 11 دن تک پڑھے گا وہ پورے مکمل طریقے سے پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، اجازت کے ساتھ پڑھے گا، اور 1111 مرتبہ پڑھے گا، کیونکہ تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے تو وہ 1111 ہو جائے گی، اور اینڈ کے دن میں جب 11 دن مکمل کر لے تو وہ بکرا ذبح کرنا جانے کے ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا بکرا جانے کے وہ ذبح کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ، لیکن اللہ کے نام پہ کرنا ہے، مولا علی سرکار کے نام پہ نہیں کرنا، لیکن اس عمل کی نیت سے کہ میرا عمل پورا ہو گیا تو اللہ کا شکرانے کے حساب میں وہ بکرا ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی یہ ہوتا تو قبرستان میں، لیکن آپ اسے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لازم کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ ویسے پڑھیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز بنا کر تو تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ کے نام پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس مقصد میں نہیں کرنی کہ میں مولا علی سرکار کے نام پہ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کے نام پہ، لیکن اس کے عمل کی مکمل زیادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمل کو پہلے حصے میں جو پڑھا جائے گا وہ اس طرح پڑھا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیدر آیا کرار آیا دلدل تے ہو کے سوار آیا، آپ سرکار دا چلے ڈھایا جد وچ میدان دے حیدر آپ آیا۔ حیدر آیا کرار آیا دلدل تے ہو کے سوار آیا، آپ سرکار دا چلے ڈھایا جد وچ میدان دے حیدر آپ آیا۔ حیدر مولا علی سرکار کا نام تب ظاہر ہوا تھا جب خیبر کو فتح کرنے لگے تو اس کی ماں نے بتایا تھا اس یہودی کو کہ جو شخص تمہیں فتح کرنے آئے گا اس کا نام حیدر ہوگا، اور مولا علی سرکار کا نام حیدر ہی تھا۔ تو حیدر آیا کرار آیا، کہ جب حیدر آیا تھا نا فتح میں تو تب ان کو جو صحابہ تھے نا تو ان کو خوشی محسوس ہوئی تھی کہ حیدر اب آ گیا تو اب ہم فتح کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حیدر آیا کرار آیا دلدل تے ہو کے سوار آیا، تو دلدل جو نام ہے وہ گھوڑے کا نام ہے، تو دلدل پر ہو کے آیا تھا نا۔ حیدر آیا کرار آیا دلدل تے ہو کے سوار آیا، آپ سرکار دا چلے ڈھایا جدو وچ میدان دے حیدر آپ آیا، کہ جب میدان کے اندر آ گیا تھا تو ہر چیز کو فتح کر لیا تھا۔ اب جو حاسدین باز نہیں آ رہے، جادو ٹونا ہے، بندشیں لگ گئی ہیں، تو اسیب ہے، اسیب زدہ جنات زدہ کوئی چیز ہے تو وہ جان نہیں چھوڑ رہا، جسم میں حاضر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عاملین کے لیے ایک ننگی تلوار میں تھما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب کرنا کیا ہے، اس عمل کی ریاضت پھر دوسرے طریقے سے کرنی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کرنی ہے کہ حیدر آیا کرار آیا دلدل تے ہو کے سوار آیا، آپ سرکار دا چلے ذوالفقار جدو وچ میدان دے حیدر آپ آیا۔ یہ مولا علی سرکار کی ذوالفقار مبارک کا نام آیا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ذوالفقار جب بھی اٹھی ہے یہ مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے اٹھی ہے، اس کے گردنیں کاٹ دینے والی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو دشمن بھی جو باز نہیں آ رہے یا جو حاسدین باز نہیں آ رہے یہ ان کے لیے ہے۔ تو جب اسیب زدہ کو اس طرح پڑھ کر چھٹا مارا جائے گا تو اسیب کا ویسے گردنیں کاٹ دے گی یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو لوگ اسیب زدہ یا دشمن کے لیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ یہ صرف میں نے بڑھائی کا بتایا ہے۔ جو عام طریقے سے پڑھیں گے وہ کسی مقصد کے لیے، کسی کی محبت ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں،
کسی کی بیوی روٹھ گئی ہے یا کسی گھر میں کاروبار کے یا کورٹ کچہری کا یا کوئی زمین کا معاملہ ہے یا کوئی تھانے کچہری کا یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ سمپل طریقے سے پڑھیں گے، یعنی کہ حیدر آیا قرار آیا دل دلتی ہو کے سوار آیا، آپ سرکار دا چلے ڈھایا جد وچ میدان دے حیدر آپ آیا۔ یہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کریں تو اس کو کھلا دیں۔ اگر کوئی چیز نہیں کھلا پلا سکتے تو کوئی چیز ایسے کریں کہ وہاں پر چھینٹے لگا دیں پانی کے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو تصور میں پڑھ کر اس کو دم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ چیز بھی واضح یاد رکھیں، جو ہمارے چینل پہ آئے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اجازت اس کی لازمی لے لیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہماری اس طرف سے اجازت نہ ہوئی تو اپنے استاد اور مرشد سے اجازت لازمی لینا، کیونکہ یہ چیزیں جو خطرناک ہوتی ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری اجازت بھی چاہیے نا تو برائے مہربانی ایک کام کر لیا کریں، ہم بھی آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے چینل کو بھی فالو کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم کوئی چیز اچھی دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم ویسے تو میں نے کبھی یہ کہا نہیں ہے، لیکن یہ میرے ساتھی نے کہا تھا کہ ایسے کہا کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ فالو کر دیا کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر لیا کریں فالو، تو اور بھی چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، عمل پڑھنے سے پہلے یہ کام کیا کریں کہ کچھ چیز یا کسی چیز کا صدقہ ادا کر دیا کریں، پھر اس عمل میں پڑھا کریں۔ تو جس جگہ پر جس کمرے میں عمل پڑھتے ہیں وہاں چھوٹے بچوں کو داخل نہ ہونے دیا کریں، اور جب جو چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو یا موشن لگ جاتے ہیں یا وہ بیمار ہوتے ہیں یا وہ چڑچڑا پن ہو جاتے ہیں، کیونکہ نوری عمل کا خطرہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ مسئلہ پھر بھی بن سکتا ہے ان کے لیے۔ اور مولا علی سرکار کو تو بڑے بڑے عمل پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے ایسے عمل پڑے ہیں، تلوار کے ذوالفقار کے، یعنی کہ دو دھاری تلوار ذوالفقار اٹھا ہے حیدر کے ہاتھ، الٹ مار سب خیبر کے ساتھ، یہ بڑے عمل مولا علی سرکار کے پڑے ہیں۔ تو جو یہ تو آگے بھی اور بھی عبارت ہے، خیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لوگوں کا ایک سوال ہے، یہ جواب بھی سن لیجئے اور میں آپ کو نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ نا جو کال کرنا چاہتے ہیں وہ کال تو نہیں کر پاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ نمبر میرا ہے، وہ واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کیونکہ کالیں بہت زیادہ آتی ہیں تو اس لیے نمبر آن رکھنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ پھر کس کس کی کال سنیں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہے 0307166747، تو یہاں پر وہ نمبر میں نے مینشن کر دیا ہے، آپ لوگ واٹس ایپ پہ مجھے کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اجازت بھی لے سکتے ہیں، کوئی کام بھی۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے عمل سیکھنا ہے تو میں سکھانے والا پاس بٹھا کر کسی کو بھی کوئی کام نہیں کرتا، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ میں واضح ہی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ وہ کوئی کسی کے ذہن میں نہ رکھے بات کو کہ شاید ہمیں نہیں سکھا رہا یا کوئی، جو چیز بتائی جاتی ہے وہ صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ایک ہی بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے ایک دو کو سکھایا ہے تو انہوں نے میرا ہی گلمہ پکڑا ہے، تو اب اس شاگرد بنانے کا جانے کہ مجھے شوق رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن شاگرد جب بھی بنانا ہو نا تو پہلے یہ حساب لگنا چاہیے کہ اپنے گرد میں ہاتھ ڈال لینا چاہیے کہ بھائی اب تیرا گریبان کسی نے پکڑ لینا ہے، تو یہ چیزیں ذرا اسی لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے ملنا ہے، دیکھیں میں کبھی کہیں پہ ہوتا ہوں کبھی کہیں پہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جب تک ٹائم کر رہا ہے یا کسی کو بلا نہ جائے تو تب تک میں کسی کو ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا کام ہے کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا، تو کیونکہ یہ عملوں کے چکر میں بھی کہیں جانا پڑتا ہے، عاملین کے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو، کیونکہ ایک جگہ تو پھر بیٹھا بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ کاروبار معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، سوال ان کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی جان آپ کوئی محبت کے عمل ہمیں کر کے دیں، دیکھیں ضرور کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ کرتے نہیں ہیں۔ میں ایک چیز واضح بتا دوں کہ میں ایک تو جھوٹ بولنے والا بندہ نہیں، ٹھیک ہے نا، روزی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، تو میں کیوں کسی سے جھوٹ بولا، لوگ اس کی پوری محنت نہیں دیتے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی ڈیورس کروانی ہے، میں کم کھا لوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن حرام نہیں کھاؤں گا۔ کسی بہن بیٹی کے لیے اگر طلاق کا کام یا کسی دشمن کو ٹکانے لگانے والا جو بندہ یہ کام کے لیے کال کر رہا ہے تو اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہے اور میرا ٹائم بھی ویسٹ ہے، وہ اس مقصد سے مجھے کال نہ کرے۔ جادو ٹونا پرانے سے پرانا ہو، سایہ ہو اسیب ہو، وہ کھل کے کال کرے، میں اس کا علاج کر لوں گا۔ کوئی گھریلو نچاکی ہے تو وہ کال کر سکتا ہے، بنا وجہ کو فضول کال نہ مجھے کرے۔ جزاک اللہ خیر۔